دیکھیے گا. اچھا وہ قاضی صاحب کو اب اس وقت کوئی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ انہوں نے توہین عدالت استعمال نہیں کی. میں آج تمہیں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہوں گے چیف جسٹس صاحب وہ نہیں برداشت کریں گے. یہ لکھ لیجئے گا میری بات. قاسم نے پورے ٹینیور میں نہیں استعمال. اور ہم لوگوں کو یہی میں افتخار چودھری کے زمانے سے کہہ رہا تھا عدالتوں میں مسیحا مت ڈھونڈو. دیکھو بات سنو میری, کیا اس قوم کے ساتھ مذاق ہے. 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر ہوتے ہیں. وہ آئین کی 8ویں ترمیم کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ عدالت جاتی ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ نہیں, صحیح توڑا. اس سے پہلے یہی سپریم کورٹ ہے کہ 10 مئی 1988 میں گورنمنٹ توڑتے ہیں ضیاء اللہ, عدالت میں جاتے ہیں حاجی سیف اللہ, مقدمہ ہی نہیں سنا جاتا. 17 اگست کو فضائی حادثہ ہو جاتا ہے, تو فضائی حادثے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنا یہی سپریم کورٹ شروع کر دیتا ہے. بالآخر پیغام آتا ہے اسلم بیگ صاحب کا, دا دین آرمی چیف, تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات سنیں میری, اسمبلی تو انہوں نے ناجائز توڑی تھی, لیکن اب چونکہ عوام تیار ہو چکے ہیں نا نئے انتخابات کے لیے, چلو اچھا چلے اگر وہ ہو گیا تھا تو بھائی یہ تو آپ نے طے کر دیا نا کہ صدر کو کوئی نہ کوئی تو آپ نے پیمانہ بنایا کہ یار یہ نہیں کہ صبح اٹھے اور وہ کہے آج میں فارغ کر رہے ہیں. یہ ہوتا رہا 90s میں, ہوتا رہا ہے نا. اب آپ اس ایک سپریم کورٹ, اگر ادھر جسٹس افسر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں محمد خان جنیجو کی اسمبلی غلط توڑی تھی, لیکن کوئی اب اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف جب پھر توڑی جاتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت, تو کہا جاتا ہے کہ صحیح توڑی گئی ہے. چلیں جی, طے ہو گیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ آئین کی 8ویں ترمیم جو ہے, دا دین 8ویں ترمیم, وہ جب صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اگر یہ سمجھے کہ عدنان ایز پرائم منسٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا, وہ کہہ دی چھٹی. وہی صدر غلام اسحاق خان جب نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ توڑتا ہے تو جناب نسیم حسن شاہ صاحب ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرتے ہیں. اور انہی دنوں ہمیں اچانک دریافت ہوا تھا کہ خالد انور جو کہ بنیادی طور پر کارپوریٹ لائر تھے, یار کتنے زبردست آرگومنٹ دے رہے ہیں, اور حکومت بحال کر دی گئی. اور وہ فیصلہ آج بھی یہ پارلیمان میں رکھا ہوا ہے نا, یوں کھول کے کتاب کی ایک صحیفے کی طرح, اور کندہ ہے. تب چیف جسٹس کیسے بنتے تھے؟ تب چیف جسٹس کیسے بنتے تھے بھائی وہ ظاہر ہے کہ وہی چنے جاتے تھے جو بھی سینئر اس میں سے جیسے آپ چنے جائیں گے. اس کے بعد آئے آئینی ترمیم نے پرانی روایتوں کو بحال کیا. سنیں تو صحیح نا آپ میری بات. اب یہ ہے کہ فرض کرو کہ اب یہی چلو جی چلے اصول بن گیا کہ اب نہیں وہ بحال کیا جائے گا, کہ صدر جینوئن آرگومنٹس دے. اس وقت بار بار آپ کو پتا ہے ایک جج صاحب تھے, وہ میں چونکہ کور کرتا تھا, کرپشن از نو آرگومنٹ ٹو ڈسمس اے گورنمنٹ, کرپشن از نو گراؤنڈ ٹو ڈسمس اے گورنمنٹ. بار 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 یہ لفظ دہرائے چلے جاتے تھے. وہ سجاد علی شاہ صاحب آتے ہیں, سجاد علی شاہ صاحب نواز شریف کا ٹائم نہیں, بعد میں نا پھر تو جب نواز شریف کے ہونے کے باوجود جو ہے کاکڑ فارمولہ آیا نا, آ گیا, کہ صدر صاحب نے بھی استعفیٰ ٹھیک. اس کے بعد بی بی آئی دوبارہ منتخب ہو کر ان کی ہٹائی, تو وہی سجاد علی شاہ کہتے ہیں ٹھیک توڑی. اب اس دفعہ کاکڑ فارمولہ ہوا ہے کہ نہ تمہارا جج نہ ہمارا جج. کیوں آیا تھا یہ ابھی آئینی ترمیم میں آپ کہہ رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم یہ کاکڑ فارمولہ ہے. نہیں, اس میں کچھ اور. ارے کاکڑ فارمولہ, میں اپنے نتائج کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا بھائی, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف نے وہ رول ادا کیا ہے جو عبد الوحید کاکڑ نے کیا ہے. میں نتائج کی بنیاد پر کسی کی حکومت جا سکتی ہے. بھائی ایک جج جیسے کل بہت اچھی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, کہ حکومت ایک جج صاحب کو رکھنا چاہ رہی تھی اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک سے حکومت خوفزدہ تھی, دوسرے کو اپوزیشن رکھنا چاہ رہی تھی, یہ انہوں نے کہا. تو وہ کاکڑ فارمولہ ہوا کہ جس کو حکومت رکھنا چاہ رہی تھی وہ بھی نہ رہے, اور نہیں سوری جن سے اپوزیشن ناراض تھی
کہ ابھی ڈھول بجے کی ایکسٹینشن ہے. ایوری ایوری سیکنڈ پرسن. حکومت نے اپنا راستہ صاف کیا نا. حکومت نے راستہ نہیں صاف کیا. اگر تم حکومت ٹھنڈے طریقے سے سوچے. نہیں بابا, اب حکومت کی مرضی کیسے ہوگی؟ حکومت کیا, ہمارے یہاں مصیبت ایک ساتھ ہی ہم پھر چھلانگ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اب بھائی پارلیمانی کمیٹی حکومت اچھا تو پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ میں کیسے سپریم کورٹ کا جج تعینات ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ میں آپ نے بتایا پارلیمانی کمیٹی. بتائیے کون کرتا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی ہے. جی صدر نام دیتا ہے. اچھا اوکے. پھر وہ جو سینٹ میں جاتی ہے. سر ہاؤس کی کمیٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ اس کا پورا شجرہ نسب نکال کے ایچی بیچی کھولی جاتی ہے, کہو کہ اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. یہاں تو انہوں نے کہا کہ خود بخود ہی ہو جائے. اس میں میرے خیال میں اپوزیشن ایکول رول پلے کرتی ہے. میں اس کو ری چیک کروں گا. تو وائی ناٹ. اچھا یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھاؤں, او بھائی اگر ایکول رول ادا کر رہی آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جس کی حکومت ہوگی وہ لگائے گا. کیوں؟ پارلیمانی کمیٹی اکثریت حکومت کی ہوگی, تو جج چیف جسٹس آف پاکستان حکومت کی مرضی کا لگے گا نا. یہ طے ہو گیا. واپس 90s والے اثرات واپس آ جائیں گے. سر یہ پہلے تو پارلیمانی کمیٹی نہیں, پہلے تو یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن تھی. ابھی بھی وہی ہو گئی نا سر. نہیں سر, اب ڈسکریشن تو نہ رہی. اب مثال کے طور پر میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اب ہم اس وقت اپنے پروگرام کو چڑھانا ہے, بات کرنی ہے, ریٹنگ لینی ہے, تو سیدھا سادہ اپنے سر پہ ڈالو مٹی اور یوں نہ سیاپا کرتے ہوئے کہو, نصرت صاحب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے, عدالت کی آزادی لٹ گئی, تباہ ہو گئی, اور آپ کے دل کو کچھ بھی اثر نہ ہوا. میں کہوں واہ, ہوا تو یہی ہے. کیسے؟ اس تو پہلے جڑی آزادی نصیب سے ساکم نثار نے کی کیتا سی میرے لیے, جڑا نچتا پیا سی گلگت بلتستان. کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تم مجھے ڈیم بنا کے دو گے؟ بھائی اس کو ٹھیک کرو. نہیں یو رائٹ. کون ہو تم؟ اس کنڈکٹ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے تو پورا وہ کنڈکٹ کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے نا. اس طریقے کہ میری مرضی کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, کیونکہ میں حکومت وقت. ایبسلیوٹلی نہیں. یہ میسج میں نہیں کہہ رہا. ارے بھائی میں یہی پرابلم